جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، جب خدا کو پکارا۔ یہ سال ثواب کی مجلس ہے جسے 40ویں کا نام دیا گیا ہے۔ اس سال ثواب میں خصوصی اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جو کچھ بھی، چاہے وہ شاعری کی صورت میں ہو، ذاکری کی صورت میں ہو، قرآن خوانی کی صورت میں ہو، اور ہمارا ایصال ثواب جو ہے، جو ہم بھی بھیجنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف ذاکر ہی بھیجتا ہے یا شاعری کے اعتبار سے ہی جو ایصال ثواب ہوتا ہے، بلکہ مومنین جو فرش ازاں پہ تشریف لاتے ہیں ان کا جو ثواب ہوتا ہے وہ بھی مومن تک منتقل ہوتا ہے۔ اور یہ سال ثواب کا عنوان بس ایک بات، چونکہ میں دن میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے کسی بھی شخصیت کو، چاہے وہ ماں کی صورت میں ہو یا باپ کی صورت میں ہو، اکیلا نہیں چھوڑا، دونوں کو قرآن کریم نے ساتھ رکھا۔ اور اسی لیے وہ ساری آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی تھی کہ جب ماں باپ کی عظمت کا ذکر آیا تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب دونوں کے سامنے جاؤ، اپنے ماں باپ کے سامنے جاؤ، تو ان کا احترام یہ ہے کہ اپنے شانوں کو جھکا کے جاؤ۔ تمہاری نظروں میں شرم ہونی چاہیے، تمہارے لہجے میں پیار ہونا چاہیے، تمہاری زبان میں مٹھاس ہونی چاہیے۔ اپنے ماں باپ سے کلام کیسے کرنا۔ اچھا، بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں تو اللہ نے سب ماں باپ کی زندگی کی بتائی کہ ان سے اچھے لہجے میں بات کرو، ان کو جھڑک کے گفتگو نہ کرو، یا کریمانہ لہجے میں بات کرو، پیار بھرے لہجے میں بات کرو، یا شانوں کو جھکا کے جاؤ۔ تو ہمارا سب کا سوال یہ ہے کہ اے میرے خدا، اب ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے تو ان کے جانے کے بعد کیا ہم انہیں بھول جائیں؟ بھئی یہ ساری باتیں تو زندگی کی ہے جو اب تک ہم قرآن کریم میں پڑھ رہے تھے کہ والدین کے ساتھ ایسا حسن سلوک کرو، لیکن اب کیا ماں باپ ہمارے مر گئے، انہوں نے اس مادی دنیا کو چھوڑ دیا، انہوں نے روحانی دنیا کو بسا لیا، تو اے میرے خدا کیا اب ہم انہیں بھول جائیں؟ کیا ان کا ذکر چھوڑ دے؟ کیا ان کا تذکرہ چھوڑ دے؟ تو آواز قدرت آئے گی کہ کس نے تم سے کہا کہ انہیں بھول جاؤ؟ کس نے کہا کہ ان کا ذکر چھوڑ دو؟ کس نے کہا کہ تذکرہ چھوڑ دو؟ جن ہاتھوں سے خدمت کر رہے تھے، اب ان ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھاؤ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے خدا، جیسا تو میرے بچپن میں جیسے میرے والدین مجھ پہ کرم فرما رہے تھے، ویسا کرم تو ان پہ فرما، ویسی نوازشیں ان کے ساتھ کر۔ تو میرے عزیزوں، ماں باپ کو بھولا نہیں جاتا، چاہے وہ زندگی میں ہو یا وہ مرنے کے بعد ہو۔ ہر اعتبار سے قدرت ٹھوکا دیتی رہی کہ تم ان کی ایک خدمت کا بھی بدلہ نہیں ادا کر سکتے، ایک خدمت کا بھی بدلہ نہیں ادا کر سکتے، ایک نوازش کا بھی تم بدلہ نہیں ادا کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ جب تمہاری خدمت کر رہے تھے، تمہاری پرورش کر رہے تھے، تمہاری خدمت میں اور ماں باپ کی پرورش میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تمہاری خدمت میں، لفظ یاد رکھیے، تمہاری خدمت میں اور ماں باپ کی پرورش میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ صرف زمین و آسمان کا فرق نہیں ہے، بلکہ موت و حیات کا فرق ہے۔ کیسے موت و حیات کا فرق ہے؟ کہا اس لیے کہ ہم جب اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے تھے تو ہم نے اپنے گھر میں ہر بچے کو یہی سمجھایا، ہر آدمی کو یہی سمجھایا کہ خدمت کرتے رہو، آج نہ صحیح 10 برس کے بعد صحیح ان کا سایہ اٹھ جائے گا۔ بھئی خدمت کرتے رہو، یہی سمجھا کے خدمت کراتے رہے کہ کچھ دن کے بعد ان کا سایہ اٹھ جائے گا، کچھ دن کے بعد یہ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ لیکن آپ نے غور نہیں کیا، جب ہمارے ماں باپ ہماری پرورش کر رہے تھے تو ان کے تصور میں کہیں ہماری موت نہیں تھی، بلکہ وہ یہی دعا کر رہے تھے کہ پروردگار اس بچے کو حیات عطا فرما۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خدمت میں اور ماں باپ کی پرورش میں موت و حیات کا فرق ہے۔ میرے عزیزوں، جتنا ہو سکے اپنے ماں باپ کے لیے
اپنے چاہنے والوں کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، اور یہی ذکر سید الشہداء، اس سے بہتر ایصال ثواب جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزو، آئیے دوسرے دور میں اس تمہید کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں مولانا جاوید صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ آئیے حضرات، میں 4 مصرے سے آغاز کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں بطور خاص تھوڑا ماحول بنا لیجئے گا تو خود بخود باہر کے لوگ جو ہے وہ اندر آ جائیں گے۔ اگر مصرے آپ تک پہنچیں تو دعاؤں سے ضرور نوازیے گا۔ مل جل کر عظمت اہل بیت اطہار پہ بلند ترین صلوات پڑھ لیں۔ ملاحظہ فرمائیں، میں پیش کرتا ہوں۔ غم حسین کی تنویر لے کے آیا ہوں، غم حسین کی تنویر لے کے آیا ہوں، نشان ماتم شبیر لے کے آیا ہوں، فرشتوں مجھ سے سوال و جواب متی کرینا، فرشتوں مجھ سے سوال و جواب متی کرینا، جناب حرسی میں تقدیر لے کے آیا ہوں، جناب حرسی میں تقدیر لے کے آیا ہوں۔ ایک مطلع اور چند شعر اور پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں مطلع بطور خاص اگر آپ تک پہنچے تو دعاؤں سے نوازیے گا۔ ایک صلوات اور پڑھ لیجیے۔ دعا سے اور نہ کسی بھی دوا سے ملتا ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ دعا سے اور نہ کسی بھی دوا سے ہمیں سکون علم کی ہوا سے ملتا ہے، ہمیں سکون علم کی ہوا سے ملتا ہے۔ اب یہاں سے شعر ملاحظہ فرمائیں کہ زمانے بھری سے ملتا ہے۔ شعر کے اوپر میں علماء کرام سے خصوصی داد چاہتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں، اگر کوئی بات ہو تو حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا کہ حسین آپ کا احسان ہے نمازوں پر، سنیے گا کہ حسین آپ کا احسان ہے نمازوں پر، حسین آپ کا احسان ہے نمازوں پر، سکون سجی دیکھو خاک شفا ملتا ہے، سکون سجی دیکھو خاک
شفاعت سے ملتا ہے. یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے کہ کہا یہ دیکھ کے عباس کو نصیری نے، کہ کہا یہ دیکھ کے عباس کو نصیری نے، کہا یہ دیکھ کے عباس کو نصیری نے، کہ اس کا چہرہ ہمارے خدا سے ملتا ہے، کہ اس کا چہرہ ہمارے خدا سے ملتا ہے. ایک صلوات پڑھ لے محمد الوالا. ملاحظہ فرمائے یہ بھی شعر پیش کرتا ہوں کہ حسین آپ کا احسان ہے نمازوں پر، کہ حسین آپ کا احسان ہے نمازوں پر، سکون سجیدے کو خاک شفاعت سے ملتا ہے، سکون سجیدے کو خاک شفاعت سے ملتا ہے. ملاحظہ فرمائیں کہ سکون قلب مشیتی حسین ہے، لیکن آپ بھی تھوڑا بول دیجئے گا حوصلہ افزائی ہو جائے گی. ملاحظہ فرمائیں کہ سکون قلب مشیتی حسین ہے، لیکن سکون حسین کو اشک عزا سے ملتا ہے، سکون حسین کو اشک عزا سے ملتا ہے. دیکھیے جپلا میں نے بہت سارے کلام پڑھے ہیں اور ملاحظہ فرمائے میں پیش کرتا ہوں سرکار. سکون حسین کو اشک عزا سے ملتا ہے. تمامی حضرات کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ زمین والے ہوں چاہے وہ آسمان والے، سنیے گا کہ زمین والے ہوں چاہے وہ آسمان والے، سبھی کو رزق در سیدہ سے ملتا ہے، سبھی کو رزق در سیدہ سے ملتا ہے. صلوات اور پڑھ لے محمد. آخری شعر پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ سبھی کو رزق در سیدہ سے ملتا ہے. سنیے گا کہ یہ حر کو کون سا تحفہ دیا ہے سرور نے، کہ سر اٹھائے ہوئے انبیاء سے ملتا ہے،
सर उठाए हुए अंबिया से मिलता। मैं वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, एक सलवात पढ़ लें। देखिए, चूंकि मौलाना का हुक्म है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, और अगर मुझे एहसास हुआ कि आप थके हुए हैं तो मैं 2-3 शेर में ज़हमत ख़त्म कर दूंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल नहीं, हमें हमारा काम ही यही है। पूरी ज़िंदगी मदह अहले बैत अतार करते हुए गुजर गई, आज तक नहीं थके। आपके कहने से थोड़ी थक जाएंगे। एक सलवात कर ले मोहम्मद वाले। सरकार 24 घंटे में तकरीबन 12 घंटा 14 घंटा सफर ही में गुजरता है हम लोगों का। आप तो यहाँ रहते हैं, जो लोग दूर दराज हैं वो सब जानते हैं। एक सलवात और पढ़ ले मोहम्मद। पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए। मतला बतौर खास अपनी तवज्जो चाहता हूँ, अगर मतला आप तक पहुँच जाए तो दुआओं से जरूर नवाजिएगा। एक सलवात और पढ़ लीजिए मोहम्मद। करबला 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 चाहिए। करबला 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 चाहिए। दिल में याद खुदा लपना में अली, दिल में याद खुदा लपना में अली। जिंदगी के लिए और क्या चाहिए, जिंदगी के लिए और क्या चाहिए, जिंदगी के लिए और क्या चाहिए। कि माता में से जिसको भी निकार है, ये समझ लो मोहम्मद का गद्दार है। कि माता में से जिसको भी निकार है, ये समझ लो मोहम्मद का गद्दार है। बोला बाइसे रिजवान महेशर है ये, इस जगह सिर्फ वशी के अज़ा चाहिए। बोला बाइसे रिजवान महेशर है ये, इस जगह सिर्फ वशी के अज़ा चाहिए। बिल्कुल मैं इत्मीनान से कहता हूँ, आपको जैसी जैसी मर्जी आप सुनते रहे। शेर मुलाजा फरमाएं कि सारी दुनिया से ये हुर का ऐलान है, जिसको भी खुद जाने का अरमान है। कि सारी दुनिया से ये हुर का ऐलान है, जिसको भी खुद जाने का अरमान है। रोज़े शाह का पूछ ले वो पता, रोज़े शाह का पूछ ले वो पता, जिसको भी खुल्द का रास्ता चाहिए। करबला 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 चाहिए। देखिए, कभी कभी शोरा किसी शेर पे जबरदस्ती लाद लेते हैं। मैं शेर पढ़ता हूँ, अगर आप तक पहुंच जाए तो ये आपकी मर्जी के ऊपर है, हाथों को उठा दीजिएगा। मैं इंशाअल्लाह आपसे राजी हो जाऊंगा। पेश करता हूँ, ये ख्याल बहुत लोगों ने बांधा है, लेकिन मैं भी पेश करता हूँ। सरकार खुसूसी आपकी तवज्जो चाहता हूँ, अगर कोई बात हो तो दुआओं से जरूर नवाजिएगा। करबला 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 करबला
کربلا چاہیے. سنیے گا کہ بے کفن دفین ہوتا یہ ارمان تھا, بے کفن جبھی زمانے کا سلطان تھا. اللہ سنیے گا کہ بے کفن دفین ہوتا یہ ارمان تھا, بے کفن جبھی زمانے کا سلطان تھا. میں نے پہنا کفن بس یہی سوچ کر, میں نے پہنا کفن بس یہی سوچ کر, قبر میں مجھے کو فرش عزا چاہیے. عزا چاہیے تو دے دیا دین کو شین سب مال گئی, اور اکبر سمق تل میں دے کر پسر اپنا سر رکھے سجدے میں شہ نے کہا, بول دین خدا اور کیا چاہیے, بول دین خدا اور کیا چاہیے. تو 6 مہینے کہوں پھر بھی ہوں میں علی, میری رگ رگی میں جاری لہو ہے وہی, پورے لشکر